یہ من ڈیڈا پاپا ماما ان سے تو نہیں ڈرتے، یہ ڈرتے ہیں تو رسول کے عاشق سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو نبی کی ختم نبوت کے مجاہد سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو ممتاز قادری جیسے عاشقان رسول سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ دھرتی ماں باج نہیں ہے، یہاں جیالے متوالے اور سیاسیوں پہ مرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں عامر چیمہ بھی ہے، مرید حسین بھی ہے، ممتاز قادری بھی ہے، اور ایک کشمیر کی سرزمین تجھے بھی سلام کہ تیری اس دھرتی اور تیری گود میں غازی تنویر جیسا مجاہد جنم لے کر اس نے بھی اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ تو اس لیے صدا لگانی ہے، لبیک لبیک۔ معذرت کے ساتھ یہ جو چاول والی مخلوق ہے نا، چاولوں والی، ہم تو کوئی بات نہیں کرتے، ہم حلوے کھاتے کھلاتے، چاولوں کی دیکھ ماں بس ہمارا رکھ اپنے پاس کی ہمیں نصیحتیں اور فصیحتیں۔ ہماری ایک ہی آواز اور ایک ہی بات ہے، یا رسول اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے اور ہمارا مرنا بھی۔ تو اب نعرہ لگاؤ، جینا بھی حضور کے لیے اور نا یہ مجھے جو سپرٹ اور جو یار عام مشہور ہے، سرکاری دارے لکھ دینے قریشی صاحب کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ جس شہر سے ہو کے جاتے ہیں وہاں کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے ایک دن کمشنر صاحب مل کر دیکھا، تو کی کر چھڑنا ہے کہ جتھے جانے کچھ ہو جاندے، یہ رپورٹیں آئی ہیں۔ میں نے کہا آج جلسے میں تو بھی آنا۔ الحمدللہ جب میں نے یہ سپیرٹ دیا پھر مجھے فون کر کہتے ہیں امن ہونا سمجھ جائیے تو کی کر کے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب جاؤ نا تو پیچھے کم از کم ان عاشقان رسول کے سینوں کے اندر عشق رسول کی شمع تو برس ہو جائے۔ ان سے کوئی پوچھے یار رات کو مولوی نے کیا سنایا کیا کہا، تو آپ ایک ہی جواب تو رکھ لو نا، یا جیسے وہ 6 نمبر رٹے ہوئے ہیں 17 سال ہو گئے لوٹے بسترے چاہ کے لاہور تے پنڈ تے رائے پنڈ تے کتھوں تے پھر کے تے اتھے کیا سیکھا؟ 6 نمبر سیکھے، نمبر اول، نمبر ثانی، نمبر ثالث، نمبر رابع، نمبر خامس، نمبر ہشتم ہے، یہ 5-6 نمبر سیکھے۔ میں چاہتا ہوں آج یہ گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر میں تم ایک بات تو سیکھ کے جاؤ نا۔ تم کوئی پوچھے ہے یار رات کو قریشی نے کیا تمہیں سکھایا، تو تم کو یار اس نے ہمیں ایک ہی نمبر سکھایا ہے، وہ کیا جناب؟ اس نے یہ سکھایا یا رسول اللہ میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے۔ اب یہ نعرہ جو لگاؤ اندر سے دل کی گہرائی سے، یا نبی اللہ میرا جینا بھی میرا مرنا بھی۔ اب نعرہ لگے میرا جینا بھی حضور کے لیے، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی۔ لبیک کہ میرا جینا بھی حضور کے لیے، میرا مرنا بھی، اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا تو میرا نبی سب سے سونا، میرا نبی سب سے پیارا۔ تو صحابہ کے جو بھی چاہیے ہوتا نا تو صحابہ حضور کے قدموں میں آتے۔ صحت چاہیے ادھر، چلو وہ بیٹھ جاؤ، میرے خیال میں تھک جاؤ گے، ورنہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کھڑے ہو کر بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار خدا کا شکر ادا کرو، شکر۔ یہ سیاسی اس دن مجھے ایک فوٹو ہے میرے پاس، نوجوان کے لیے دعا کریں، یہ سیاسی بینر لگاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ میں کس طرح بجلی کے کھمبے پہ چڑھ رہا تھا، تار لگی تو شہید ہو گیا۔ میں کیا سیاسی بینر لاندے آتے، صبح شام داڑھی راتی گڑیاں دبیاں، میں آیا ہوں ہمیں ووٹ دے، میں
وہ اپنی پارٹیوں کے لیے مانگ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ حضور کے غلام وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، کوئی گاڑیاں ہیں خرچے کر رہے ہیں. آئے مزہ نہیں آ گیا؟ ہمارا خرچہ بھی حضور کے لیے، ہمارا چرچہ بھی حضور کے لیے. یہ جلسے کرانے والے کون سے ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے جلسہ کروایا؟ ماشاءاللہ ساری کمیٹی الیانے کنگر والو میں خفن ہوئے میں منڈی جو لوگ جاوے تے گڑی گل وہ ساڑا اپنا ہی ایک سنگی ہوئے کہ ٹکٹ دے چکر ویچ اس نے 2-4 سیاسی جلسے کیتے تھے. ایک اس نے افطاری بھی کروائی تے وہ 5-6 لاکھ روپے اس تا لگیا صرف کس تے افطاری تے، مور ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملیا. وہ میرا اپنا بڑا سنگی ہے یار، سچی گل کرنا، ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملیا. تو پھر اس دن جناب میں ہوں جی شغل ہے، میں کہا سنا پھر سجنا آنا جی لکھوں روپئے بھی لائے، ٹکٹ بھی کوئی نہیں ملے. کنگر والے ہو اتسامی تے پیسے خرچے، پر قسم ہے تسی سویرے راتی جس ویلے سو نا تے تانوں فکر نہیں ہونے لگی، تانوں چس آنی ہے یار ساڈا خرچہ بھی حضور واسطے، ساڈا چرچا بھی حضور. یہ سپرٹ رکھو، ہمارا جینا حضور کے لیے، ہمارا مرنا، ہمارا نوٹ حضور کے لیے، ہم ساری جان بھی کس کے لیے. اس لیے نبی کا دشمن میلاد سے چڑھتا ہے. اس کو پتہ ہے ایک میلاد جس علاقے میں ہوتا ہے نا، ادھر ایک حضور کا میلاد جس علاقے میں ہوتا ہے نا، دل میں ہلچل مچا دیتے. مچیا کوئی نہیں مچیا؟ اور بھائی جتھے مچیا تھے بولو، جنہیں نہیں مچیا تھے چپ کر جاؤ. مچیا کہ نہیں مچیا؟ بھائی بولو مچیا کہ نہیں مچیا؟ اسی لیے پھر ہمیں یہ صدا لگانی ہے کہ جیسے سرکار ہیں ایسا نہیں ہے، جیسے میرے نبی کے 99 ناموں کے اندر سبھی تو ایک نام قاسم. میرا نبی بانٹنے والا، میرا نبی بانٹے کیا؟ صحت. میرا نبی بانٹے آنکھیں، میرا نبی بانٹے کٹے ہوئے بازو، میرا نبی بانٹے قسمتیں، اور سب سے بڑی بات میرا نبی بانٹے جنت. میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس کے اندر جو آیا، جو مانگا اسے ملا. بلکہ صحابہ تو سمجھتے ہی یہ تھے حضور جسے کہہ دے مانگ کیا مانگتا ہے تو ان کے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی. وہ فرماتے ہیں ہمیں لگ پتا جا رہا ہوں، کہتے ہیں ہونے جنت منگے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان و عقیدہ تھا. اور جسے نبی جنت دے دے جنتی ہوتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اشرا مبشرہ جنتی کیسے؟ کیونکہ اگر صرف عمال کے بورے تلنے پہ جنت ملے وہ تو قیامت کو تلیں گے. یہ جو بھی ہم کہتے ہیں ابو بکر جنتی عمر، آجی بسم اللہ، ابو بکر جنتی عمر، جنتی عثمان، جنتی حیدر، آواز لگائے، حیدر، جنتی طلحہ، جنتی زبیر، جنتی سعد، جنتی شہید، جنتی ابو عبیدہ، جنتی عبد الرحمن بن عوف، جنتی زہرا، جنتی حسن، جنتی حسین، نبی کا ہر یار. سارے جنتی ہیں، پر ایک تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھنا ہے، یہ اعتباری فرق ہے. ہیں سارے جلسے میں، آپ بھی جلسے میں ہو، یہ اسٹیج والے بھی جلسے میں، وہ کرسی والے بھی جلسے میں ہو. گل میری سمجھ آئی کوئی نہیں؟ سرکاری ملازم سارے ہی سرکاری ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی سرکاری ہوتا ہے، ایس ایس پی بھی سرکاری ہوتا ہے، کمشنر بھی سرکاری ہوتا ہے، پر درجے ہیں. صحابہ سارے جنتی ہیں، پر حسن حسین جنت کے سردار ہیں. یہ فرق کرنا ضروری ہے. فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی ہیں، سارے جنتی،
پر کوئی وہ جو جنت جانے والے اور کوئی وہ جو جنت دینے والے ایسے نہیں ہے. ہن بھی میں چہرے تے تکدا یہ بڑی گندی آواز چلی ہوئی ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر ہو تو کوئی مخلوق نہیں ہوتی سنگو مڑوا جو منہ کٹ گیا تھوڑی دیر ہوتے ایسی بوٹے تے بنے تے سنگڑو کمپنی جڑی شروع ہو گئی یہ اچھا کام نہیں ہے. ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور نبی کی اہل بیت کے بھی. میرے مولا علی میرے نبی کے بھائی بھی ہیں. پوچھے بولو دڑلے سے بولو سبحان اللہ کی آواز ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بعض حضرات یہ دعوت دیتے ہیں جی کہ بھائی ہیں پر کہنا نہیں چاہیے، پھر تو پھر ٹھیک ہے ابو بکر سسر ہیں پر کہنا نہیں چاہیے، عثمان داماد ہیں پر کہنا نہیں چاہیے، پھر صحابی ہیں پر کہنا نہیں چاہیے. یہ کوئی قانون نہیں ہے. ان کو اللہ نے جو شان دی اس لیے کہ ہمیں ماننا بھی چاہیے. نعرہ حیدری. عوام کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ 2 نمبر مولویوں کا مسئلہ ہے. عوام آج بھی الحمدللہ ولیوں کی بھی نوکر ہے، صحابہ کی بھی نوکر ہے اور اہل بیت کی بھی نوکر ہے. یہ چند جناب کنکڑو کمپنی کے یہ مولوی آ گئے نا، علی علی زیادہ نہ کرو، شیعوں کو سپورٹ ہوتی ہے، تو پھر اللہ اکبر بھی زیادہ نہ کرو، وہابیوں کو سپورٹ ہوتی ہے. یہ کیا قانون ہے تمہارا؟ وہ مولا علی کو اور معنی میں مانتے ہیں، ہم مولا علی کو حضور کا صحابی، حضور کا بھائی، فاتح خیبر، شہنشاہ ولایت. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تمام اولین و آخرین میں جتنے بھی ولی آئے یا ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک ہر ولی کو ولایت کی مور در علی سے لگتی ہے. عالم ارواح میں ان کی روح یہ فیض بانٹ رہی تھی اور اب صبح قیامت تک ان کا یہ فیض بڑھتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دروازے علی پہ خیرات مانگنے کے لیے کھڑا نہ ہو، جب تک وہ مولا علی سے بھیک نہ مانگے، جب تک وہ مولا علی سے محبت نہ کرے. جس مولوی اور پیر کے چہرے پہ دیکھو مولا علی کے نعرے سے اس کا چہرہ لٹک جائے، مولوی کی طبیعت میں گڑبڑ شروع ہو جائے، سمجھ جاؤ یہ شیطان کا چہرہ ہے، اس کا رسول کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیر کامل، پیر صادق کی نشانی یہ ہے کہ وہ مولا علی کے نام پہ جھومتا ہے، صدیق اکبر کا نام اس کے سامنے آئے اس پہ بھی وہ مچل جاتا ہے. حیدری 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 زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. اچھا یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مولا علی کا ذکر کیوں زیادہ ہوتا ہے، آستانوں پہ زیادہ ہوتا ہے، جلسوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ او اللہ دیا بندیا یہ پوچھ ذرا علماء سے پوچھ. بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں چونکہ ولایت کا سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہے. آپ میں یہاں قادری سلسلے والے کون کون سے ہو جو غوث پاک کے مرید ہو؟ کیمرے تو ظاہر میرے تھی لگے تو میں صرف 2 ہی بندے تک سکتے. جو غوث پاک کے مرید ہو وہ ہاتھ کھڑا کرو، قادری سلسلے والے ماشاءاللہ. جو چشتی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرو، جو نقشبندی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرو. اے بسم اللہ ہوں ہاتھ تلے کرو نظر اے ہوں میرے ہاتھ تک. قادریوں کی محفل ہو وہ مانتے سارے ولیوں کو ہیں لیکن غوث پاک کا ذکر کوئی زیادہ ہی کرتے ہیں. نقشبندیوں کا ذکر ہو وہ ساروں کو مانتے ہیں پر اپنے خواجہ شہنشاہ نقشبند مجدد الفسانی یعنی ان کے شجرے میں جو بزرگ آتے ہیں ان کو زیادہ ذکر کرتے ہیں. چشتی سارے بزرگوں کو مانتے ہیں پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا نام آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سلسلہ جہاں سے نسبت رکھتے ہیں وہ اپنے اس سلسلے کے بڑے ہونے کی وجہ سے
اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کے نام زیادہ ہوتے ہیں. تو جب اس پر اجماع امت ہے کہ ہر سلسلے کو فیض مولا علی کے در سے ملا ہے. مطلع القمرین میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا، مجدد الفسانی آپ نے یہ مکتوبات شریف کے اندر جلد 3 صفحہ اپنا مکتوب 123 کے اندر لکھا، اور اس کے علاوہ متعدد اور علماء نے لکھا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ دنیا کے جتنے بھی ولی ہیں ان سارے ولیوں کی ولایت کے سلسلوں کے ٹاپ پر کون ہے؟ بولو ذرا مولا، پھر بولو مولا. اس لیے چونکہ اس پاکستان، ہندوستان اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ولیوں سے وابستہ ہیں، تو جو ولیوں کو ماننے والے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کا فیض ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچا؟ مولا علی کے ذریعے سے، اس لیے ان کی محفلوں میں علی علی کچھ زیادہ ہوتا ہے. یہ ممنوع بات نہیں، یہ محمود بات ہے، یہ مستحسن بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی گھٹیا غلط بات نہیں ہے. صحابہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے سارے صحابہ پیارے لگتے ہیں پر مجھے بلال اپنی زیادہ ہی پیارے لگتے ہیں. اب کیا کہو گے داتا صاحب کو جی انہوں علی پاک کا نام نہیں لیا، انہوں صدیق اکبر کا نام نہیں لیا؟ بھائی یار یہ تو صحابہ جے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا دسو سر، انہوں نے فرمایا سارے چنگن پر علی میں سارے تو زیادہ چنگن. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے سارے ہی چنگے لگتے ہیں پر مولا علی مجھے کچھ زیادہ ہی چنگے لگتے ہیں. کچھ یہاں چلیا نہیں بولنا، کچھ یہاں یہ جو ہے نا میرے مزاج والے، یہ جو لبیک والے ہیں، ہم سارے ہی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، بس حضرت عمر فاروق سے کوئی ہمیں زیادہ ہی پیار ہے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت عمر خدا دی قسم ہے، بس آج کل تے کلاشن ہوتی نا کہ جناب وہ کیا آخنے گھوڑے تے ہاتھ انگلی. حضرت عمر ہر ویلے جناب تلوار دے اتے ہاتھ دستے تے ہوندے سی. جیسے ہی دیکھا نا کوئی حضور کے خلاف بولا، ایک دن ایک وفد آیا نا تو ان کا خبیصوں کا بڑا آڑ کا حضور سے باتیں کر رہا تھا. تم کہ جس طرح ساڑھے آن لوگوں کا انداز ہونا وہ جی ایک ادھر تک اس نے ایسے کیا نا رکھ کے ماری نا باندھ دے تلے کر اشارے حضور در کرنا. ایک دن پتہ چلا جی ایک امام مسجد صاحب روز ایک ہی آیت پڑھ دینا وَسَوَتَ وَاللَّهِ ایک سورت پڑھتے ہیں سورت وَسَوَتَ وَاللَّهِ پڑھتے. ادھر مجھے اور قرآن ہے میں حافظ قرآن ہوں. پھر ایک دن روز پڑھنا ہے نمازوں میں. مجھے اس چونکہ آپ کو شاید انداز آئے گا نہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ایک جو نا محبت کے ایک اور انداز سے تنبیہ فرمائی تھی. اس منافق نے حضور کے اس بغض کی وجہ سے اس نے یہ پڑھ کے بغض کرنا چاہا. حضرت عمر کڑی نہ تلان آیا ٹھہر. وہ واقعہ تو سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ فیصلے والا، کوئی فیصلے والا تو سب نے سنا ہوا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا یہودی اور ایک مسلمان سمجھتے رہے اس کو. اور بندے دے پتر بھائی یہ گل سارا سمجھیا کرو، کئی بندے دے پتروں میں گل سمجھ کوئی نہیں آتی کہ جدوں کہہ دیتا جاوے وہ جی یہ سارے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تے پھر برابر کیوں نہیں ہوندے؟ اس ویلے بھی نماز بھی سارے پڑھتے سن، روزے بھی سارے رکھتے سن، سارا کچھ کرتے سن، پر برابر نہیں آئے. حضرت نبی مکرم کی خدمت میں ایک یہودی، ایک وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان اندر سے گندا، یہ دونوں آیا کر فیصلہ کروایا. میرے نبی نے حق پہ فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. مسلمان کہنے لگا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. حضرت عمر کے پاس گئے یہودی نے حضرت عمر سے کہا اے عمر یہ تیرے پاس لے آیا ہے فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کر دیا ہے، میرے حق میں کر دیا ہے. حضرت عمر نے اس مسلمان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ کہنے لگا یہ سچ ہے. حضرت عمر نے فرمایا پھر رکو تمہارا فیصلہ میں ابھی کرتا ہوں. اندر گئے چونک تلوار نکلی تلوار لائی، اسی کلمے والے کا سر اڑا دیا. فرمایا آج جس کو
نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس دے رشتہ دار اکٹھے دے تابلے ہو گئے، ننھے اے سارے اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ دیکھیں نا عمر نے ہمارا بندہ مارا ہے، آپ ہمیں قصاص دیں دلوائیں۔ عمر ادھر آ، مارا ہے؟ جی حضور مارا ہے میں نے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس ہے۔ اب سارے صحابہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی خدائی آرڈر تو موجود نہیں تھا کہ اگر ایسا فیصلہ آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے جذبات اور ایمان اور عشق میں کیا تھا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اللہ کا قرآن آ گیا۔ سمجھ آ رہی؟ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے فیصلوں اور جھگڑوں میں خدا کے رسول کا فیصلہ نہ مانے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا عمر، حضور کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، آقا نے فرمایا عمر جا تیری برات کا اعلان قرآن نے کر دیا، فرمایا لے جاؤ اس مردود کی لاش کو اٹھا کر پھینک دو، اللہ نے فیصلہ میرے عمر کے حق میں کر دیا۔ صحابی جو بھی تمہیں کہہ رہا تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ، اور جو زندگی ساری حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا نام وہ زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی ختم نبوت کا پہلا مجاہد کون ہے، اور جو ولایت کے سلسلوں سے وابستہ ہیں، جو کوثر کے جام کو پینے کی تڑپ رکھتے ہیں، جو جنت کے حوالے سے جناب تھوڑا پروگرس میں لگے ہوئے ہیں کہ ذرا تھوڑا ہو جائے، تو پھر یقیناً ان کی مولا علی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں کوثر بھر بھر کے دوں گا، علی لے لے کے پلائے گا، علی لے لے۔ اس لیے دوستو صحابہ کا نام آئے تڑلے سے سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر آئے تڑلے سے سبحان اللہ، تو نعرہ حیدری لگانے میں کنجوسی نہیں کرنی، یہ شیعوں کا نعرہ نہیں، یہ صحابیوں کا نعرہ ہے۔ جی ہاں، یہ کئیوں نے اس لیے کہہ کے اس نعرے کو روکنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ صحابہ کا نعرہ بھی دڑلے سے، شان صحابہ، نعرہ تحقیق، اے جس دے ہاتھ نہیں اٹھ دے تے پھر نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اے دیکھو نا اپنا پیر سارے ہیں چنگا لگ رہا ہے نا، تو پھر بندہ بنیا کرو میرا بھی پیر مولا علی، اس وقت میں علی پاک کے نعرے زیادہ لینا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو 12 امام ہیں یہ شیعوں کے امام نہیں ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ یہ کئی خبیث لوگوں نے یہ ایسی فضا بنائی ہے، وہ جی یہ ائمہ اہل بیت یہ تو شیعوں کے، اللہ اکبر میں کیا کہوں، وہ یہ ہمارے امام ہیں۔ یہ ہم جتنے سنی ہیں، یہ جتنے بھی سلسلہ طریقت ہیں، یہ سارے جا کے آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، یہ سارے جا کے جمع ہوتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کو، اور جناب جنید بغدادی سے آگے سلسلہ جا کے جاتا ہے امام علی رضا پر۔ امام علی رضا سے اوپر ہے، بلکہ اوپر سے نیچے آئیں اگر ہم تو رسول اللہ سے مولا علی، مولا علی سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام باقر، امام باقر سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا، آگے امام علی رضا کے مریدوں میں آتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی، اور ان کے آگے پھر مریدوں میں آتے ہیں معین الدین چشتی، ان کے مریدوں میں آتے ہیں شہنشاہ نقشبند، ان کے مریدوں میں آتے ہیں غوث اعظم۔ اس لیے دنیا کا کوئی ولی کسی بھی سلسلے کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کہے کہ ائمہ اہل بیت کو میں مانتا نہیں، کیونکہ اپنے شجرے کے اندر غوث ہمارا، میں قادری ہوں، امام اہل سنت امام محمد رضا کے سلسلے سے میرا تعلق ہے، تو امام اعلیٰ حضرت، امام عاشقاں،
امام اہل سنت نے اپنے شجرہ قادریہ جو لکھا اس کو دیکھیے، وہ اہل بیت کے ائمہ کے ذریعے سے میرے رسول کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اس لیے یہ ائمہ اہل بیت اگر شیعہ ان کو مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ اور معنی میں مانتے ہیں، ہم اور معنی میں مانتے ہیں۔ ہم حضور کی اہل بیت کے بچے بچے کا ادب کرتے ہیں، اور یہ ادب میرے امام نے سکھایا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سارے خاندان عزت والے ہیں، سارے لوگ عزت والے ہو، پر میرے نبی کے خاندان سے بڑا کسی کا خاندان نہیں ہے۔ لہٰذا اس پوری دھرتی پہ سیدوں سے بڑا خاندان کسی کا نہیں ہے۔ جس نے یہ گل قبول ہے تو اے سر آئیاں نہ واڑو، سر چاہ کے آنکھوں پہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق۔ کون بھائی؟ اب بعض لوگوں نے نا وہ جو خارجی نماز ہے انہوں نے کہا کہ پھر جس ترتیب سے صحابہ افضل ہیں اسی ترتیب سے ان کی اولاد بھی افضل ہونی چاہیے۔ اہل سنت نے کہا نہیں، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے، پر صحابہ کی اولادوں میں سب سے افضل اولاد مولا علی کی ہے۔ بولے ہو یار بولے۔ اب یہ بڑا عجیب بات ہے کیونکہ مولا علی تو چوتھے نمبر کے خلیفہ یعنی ہارم خلیفہ ہیں، تو پھر مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد کیسے افضل؟ تو اس پر راضی غزالی بڑے بڑے علماء نے دلیلیں دی۔ انہوں نے کہا، امام علامہ عراقی اور اسی طرح امام مزئی اور بڑے بڑے علماء وہ فرماتے ہیں اس کی، بلکہ امام اہل سنت امام احمد رضا فراز بریلوی، شاہ ولی اللہ محقق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ بڑے بڑے اکابرین امت، انہوں نے فرمایا صحابی افضل ابوبکر، لیکن اولاد میں سب سے افضل اولاد مولا علی کی وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی ہیں، اور حضرت فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، لہذا جو ان کی اولاد ہے ان کے مقابلے میں کسی ماں کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے افضل خاندان کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا انا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا، انا خیرکم نسبا وخیرکم بیتا۔ میں نسب میں بھی تم سب سے افضل ہوں، میں خاندان میں بھی تم سب سے افضل ہوں، میں اپنی ذات میں بھی تم سب سے افضل۔ لہذا سادات آئیں، ادب اور ادب حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اللہ 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 اللہ، آپ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ پڑھیں، اور صاحب الطائف المنن، اور اسی طرح امام شافعی اللہ تعالی علیہ کو آپ پڑھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے سیدوں کی کتنی شانیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سادات تم سے کوئی چیز مانگیں تو تم پہ واجب ہے کہ تم نہ کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید زیادہ شاگرد ہو کسی کا، اس کو سبق نہ آئے تو وہ سزا کے طور پہ مارنا حرام ہے۔ یہ سوچ کے مارو کہ شہزادے کے جسم کے ساتھ میل لگ گئی ہو، جیسے کپڑے جھاڑتے ہیں ہم اس کی گرد جھاڑ رہے ہیں، یہ سوچ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اندر سے حدیث دے رہے تھے، ادھر دھیان رکھو، ہر 5 منٹ کے بعد بعد از سبق حضرت امام شافعی کے شاگردوں نے پوچھا، شافعی امام ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا کہ حدیث کے سبق کے دوران آپ کبھی اٹھیں اور کبھی بیٹھے ہوں، آپ کا منہ دروازے کی طرف تھا اور باقی شاگردوں کا منہ دوسرے اندر کی طرف۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن باہر بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک سید زادہ بھی تھا، جب کھیلتے ہوئے ان کا کھلونا وہ گیند جو بھی ہوگا وہ آتی، وہ شہزادہ لینے آتا تو مجھے حیا آتی کہ نبی کا خون آیا ہے، میں بیٹھا کیسے رہوں، میں اس لیے ادب سے کھڑا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی حضرت سیدنا نفس الزکیہ سیدنا زید شہید، آپ مرید ہیں سیدنا زید شہید کے، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر کے بڑے بھائی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب حضرت زید شہید نے خروج کیا، حاکم پک کی خباستوں کے خلاف کھڑے ہوئے، تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ جو امام زید شہید کے ساتھ لڑے گا وہ یوں سمجھے وہ بدر میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے لڑا ہے۔ اور خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید اس لیے کیا کہ ان کا فتویٰ تھا کہ یہاں حکومت پہ حق تیرا نہیں ہے، سید زادوں کا ہے۔ وہ حنفی ہو ہی نہیں سکتا جو سادات کا ادب نہ کرے، اس لیے سیدوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں جب سید کا ادب کر تو یہ سمجھ کے نہیں کہ اس کا علم بڑا ہے، اس کی عمر بڑی ہے، اس کا تقوی بڑا ہے، نہ، یہ سمجھ کے اس کا ادب کر کہ میں اس کا نہیں کر رہا، اس کے رگوں میں موجود رسول اللہ کے خون کے ان ذروں کا ادب کر رہا ہوں اس کے جسم میں موجود۔ اور سادات گرامی اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے، چادر مجھے دے دیں، پکی نہیں، صرف 2 منٹ۔ جتنے مرضی داغ اس دن لگا نظر آن گے تو کیوں؟ یہ کلر ہے، گاڑا کلر ہے، اس کے اندر چھپ جاتا ہے۔ یہ تو کوئی نکا جی تنکا ہے موجود ہے، نظر آ رہے تو کیوں؟ کپڑا چھٹا ہے۔ سادات آپ کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ آپ اوروں سے ریس نہ کریں۔ امام باقر علیہ رحمہ کے، امام باقر علیہ السلام کے وہ اقوال پڑھیں، امام علی رضا کے اقوال پڑھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آل بیت کی ڈبل ڈیوٹی ہے، ایک امت میں ہم اور ایک رسول اللہ کے خاندان میں، تو دین کے حوالے سے ہماری ڈبل ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ سادات ہیں، آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے۔ اور میں اکثر سادات سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو ایسی حرکت نہ کرے کہ کوئی آپ ایک طرف انگلی اٹھائے اور پھر انگلی اٹھانے کی وجہ سے جہنم کا حقدار بنے۔ آپ کام ہی ایسے کریں کہ لوگ کہیں نام کا بھی سید ہے، کام کا بھی سید ہے۔ ہم پر سید غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، شریف ہو، بدماش ہو، بد عمل ہو، غیر عمل والا، چنگے عمل والا، ہم پہ اس کا ادب واجب ہے۔ گل ذرا بڑی مشکل دی ہے پر ادب واجب ہے۔ میں نہیں لکھا، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا اور میسج دے دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا۔ ایک کشمیر کے باسی ہو، کشمیر کے رومی کی وہ دعوت، وہ محبت کا اعلان، اور میری گفتگو مکمل رومی کشمیر کیا تو آ کر کے کہتے ہیں، کیا صدا لگا کے کہتے ہیں کہ آل اولاد تیری دامدتا، آل اولاد تیری دامدتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں، صدقہ پیر جیلانی۔ اللہ تعالیٰ کنگر والوں کی اس حاضری کو قبول کرے۔ بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا، جیسے اپنا مزاج موڈ تھا کہ گھنٹہ بار گفتگو کر کے چلا جاؤں گا، آپ بھی جمے رہے، جم کے گفتگو سنی۔ میرا رب فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جو بھی آپ کو دیا تھوڑا نہیں دیا، کثیر دیا ہے،
कसरतों की कसरतों का मालिक बनाया है। हमने थोड़ा थोड़ा नहीं दिया, हमने तुम्हें कसीर दिया, हुस्न कसीर दिया, औलाद कसीर दी, इज्जत कसीर दी, मौजज़े कसीर, उम्मत कसीर, बच्चे, औलाद कसीर दिए, सब कुछ हमने आपको कसीर दिया, अताएं कसीर दिए। पर फिर क्या फरमाया? महबूब जन्नत तेरे हवाले, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, खिलाते ये हैं। दुआ करो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें हुजूर की अहले बैत के ज़िम्मे में उठाए, आगे आगे हुसैन पाक हो। अल्लाह जिहड़े जिहड़े यजीद नाल जाना चाहते हो तुसीं जरा चुप कर जाओ, तो जिहड़े जिहड़े इमाम हुसैन नाल जाना चाहते हो तो जरा आखो आमीन। टेलीविजन पे एक दिन मेरी प्रेस हुई तो नहीं यजीद को बुरा भला तो नहीं कहना चाहिए। मैं आखिर क्यों नहीं, वो तो जुम जुम। अच्छा अच्छा, मैंने कहा चल फिर हाथ उठा चल। मैंने कहा या अल्लाह ये जितने भी वाबी हैं, ये जितने भी ये मुनकर हैं, चूँकि ये यजीद को अपना इमाम कहते हैं, या अल्लाह क़यामत वाले दिन इनका खात्मा यजीद के साथ फरमा। और हम जितने सुन्नी हैं, गौस पाक के मुरीद हैं, शहनशाह नक्शबंद के मुरीद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं, जितने हम सुन्नी हैं, परवरदिगार हमें हुसैन के ज़ुमरे में उठा। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मैंने कहा विचर तो भी पता है बड़ा बगैरत सी है। हाँ, अगर तुझे इतना प्यार है तो कहना कि अल्लाह मेरा खात्मा यजीद के साथ फरमा, क्योंकि यजीद क़यामत को मतऊब होगा, यजीद क़यामत को लानतों के हिसार में होगा, यजीद क़यामत वाले दिन खुदा के अजाब का निशाना होगा, और हुसैन क़यामत के दिन जन्नत का सरदार होगा, हुसैन क़यामत के दिन जन्नत का मालिक होगा। अब आपको एक बात बताऊं, क़यामत वाले दिन लोग कहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आएगा, फलानी माँ के बेटे आ जाओ। माँ का नाम किसका? वो की दूसरी रिवायतें भी हैं, लेकिन ये भी है किसका? इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि माँ के नाम क्यों लेकर पुकारा जाएगा? फरमाते हैं इसके अंदर नुक्ते हैं। नुक्ता नंबर 1, ताकि हजरत ईसा से मुनासबत हो जाए, क्योंकि बाकियों के बाप हैं, उनकी माएँ, तो माएँ तो सबकी होती है ना, ताकि उनसे मुनासबत हो जाए। इस पे फिर सवाल को खड़ा हो जाता है कि मेरा हजरत आदम के तो ना माँ है ना बाप है, उनको फिर कैसे बुलाया? अच्छा चलो, ये कौल तो हो गया कि हजरत ईसा की इताअत मुताबिक के लिए। नंबर 2, अल्लाह ताला उस दिन पर्दे कजेगा उन माओं से जिनसे कसूर हो गया, क्योंकि अगर जिस बाप की तरफ वो दुनिया में मंसूब थे उसके न हुए, और क़यामत को अल्लाह ने नाम लेके उसके बाप का बुलाया तो अपने बाप के साथ आएंगे, तो ईमान से बताओ वहां वो माएँ बेपर्द नहीं होंगी? पर मैं अल्लाह उन माओं के पर्दे कजने के लिए किसका नाम लेके पुकारेगा? माओं। वो जो इमाम कुर्तुबी फरमाते सबसे स्ट्रॉन्ग बात है वो ये है कि क़यामत को अल्लाह ताला हज़रत फातिमा की टोर बताने के लिए और हसन हुसैन की इज्जत बताने के लिए बुलाएगा, ताकि पूरे मैशर में जब कहा जाए हुसैन बिन फातिमा, हसन बिन फातिमा आ जाओ, तो सबकी निगाहें झुक जाएं, क्योंकि उनकी माँ जैसी कायनात में माँ ही और कोई नहीं। तू है हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझे साबा है कहाँ फातिमा। पैतन भी हमारे सर का ताज और रसूलुल्लाह के सहाबा भी हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। तो अब जरा थोड़ा सा जरा नारा हो जाए और थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं एनर्जेटिक एक उसकी इजहार हो जाए कि हुजूर का जिक्र किसी को थकाता नहीं, हुजूर का जिक्र एनर्जी अता फरमाता है इंशाअल्लाह। तो अब हाथ खड़ा करके कौन कौन है जो कहते हैं इंशाअल्लाह रात को सोने से पहले 100 बार दरूद शरीफ पढ़ के सोएंगे।
یہ بابے ہاتھ نہ چاہیے کیونکہ بڑھے ہو گئے اور 100 بار کون درود پڑھ سی اے باقی جوان بے شک چاہتا ہے اللہ دیو بندے ہو بابے ہو لتاں نال تھوڑا ہی پڑھنا زبانیں نال پڑھنا ہے اور لتاں بندیں گے تھکنی ہیں زبانیں تو کوئی نہیں تھکنی ہیں 100 بار درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ اور اسے لگی ہاتھیں لیٹ نہ ہوئیے نا اے ماشاءاللہ شرمانا نہیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں انشاءاللہ حضور کی سنت اپنے چہرے پہ داڑھی سجائیں گے یہ کوٹلی ہو کشمیر ہوتے ایک گل لگی تو انہوں پتہ ہے میں وہ چاپو چوپو والا بندہ نہیں ہے میں عرصے سے گلاب شریف والے حضرت صاحب کا بہت متقد ہوں نہ میں انہیں سلطانیاں ہیں نہ انہیں کوئی میں خوش کرنا چاہوں تو انہوں پتہ ہے میں بڑیاں بڑیاں رگڑ دیتا ہے گل ہی کوئی جتنے گڑبڑ ہوئے تو اسی رگڑ چھڑ گئے اور ہوتے ہیں جن کو کوئی مفادات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سارے مفاد حضور پہ قربان سارے مفاد حضور کی اہل بیت پہ قربان اور خدا دی قسم ہے انہوں دیاں لجپالیاں تک کو وہ سانو تھلے نہیں ڈگن دے اور چکی چکی اتنے لائی جاندے اتنے کر جاندے ورنہ جتنی بک بک سوشل میڈیا پہ پورے دنیا میں میرے خلاف ہو رہی ہے یہ 2 نمبر مولوی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو پتہ نہیں کہاں لے جاتی لیکن یہ اہل بیت ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو نیچے نہیں جائے گا تو اوپر جائے گا تو لہٰذا قرآن شریف کے جو بزرگ ہیں ان کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری کس میں گزری بولیے قرآن کی خدمت میں آپ کوٹلی والے اور حضرت صاحب کے مرید سینہ تان کے کہہ سکتے ہو بڑی بڑی جماعتوں نے مل کے اللہ کے قرآن کی اتنی تعلیم عام نہیں کی جتنا ایک بابے نے کری کوئی شک ہے کہ نہیں کوئی دربار شریف کا کوئی تعلق والا بندہ یہاں بیٹھے سارے ہی ہیں آپ ادھر گئے کتنے مدرسے ہیں حضرت صاحب ٹوٹل صرف کوٹلی میں یا اور آپ سارے ہزار کے قریب مسجد توجہ 150 سے زائد مدرسے اگر 10 یار روز ایک مدرسے میں اگر 50 بچہ ہی لگاؤ آج بڑی بڑی تنظیموں سے پوچھو تم نے کتنے مدرسے بنائے کوشش کر رہے ہیں مدارس کو عام کریں حفظ کے ساتھ ساتھ درس نظامی کو عام کریں ہر گھر سے ایک حافظ قرآن اور عالم دین نکلنا چاہیے تو ماشاءاللہ حضرت صاحب کا یہاں فیض نظر آتا ہے چہروں پہ داڑیاں سجی ہوئی ہیں سروں پہ امامیں بھی سجے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ کمی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا کون کون کہتے ہو انشاءاللہ ہم نے چہرے پہ داڑھی سجانی ہے آپ کو نہیں یہ عمل کی طرف لگائیں گے تو آسمان سے کوئی اور مخلوق آئے گی ہماری ڈیوٹی ہے نا ہم آپ سے کہیں نماز پڑھو غلط کام چھوڑو داڑیاں مت منڈواؤ ماں باپ کی عزت کرو کروڑوں ولی عزتوں والے غوث قطب ابدال عزتوں والے پر اس فقیر کا فتوہ یاد رکھو سب سے بڑا غوث قطب ابدال تمہاری ماں ہے ماں راضی نہ ہو کوئی بابا جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ماں نے گھر ستاں دے رہے ہو یہ جڑے انگلینڈ تو تھوڑی ہوا کے نکے آئے ہو مجھے انگلینڈ جا کے بہت افسوس ہوا بے ادب کمپنی مخلوق بے ادب اولاد اور ان کو وہ بے ادبی کس نے سکھائی ان کے معاشرے نے آج بھی ہمارے یہاں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے مہربانی ہے کوئی ماں باپ کے ساتھ چاہتے وہ بھی زیادتی نہیں کرتے یار محلے والے کیا کہیں گے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ جو انگریزی بول لیتے ہیں نا تو اپنے پہ کو کہتے ہیں ڈیڈ آپ کو کیا پتا آپ جاہل ہو کہ یہ بھی باوے جناب نہ لیون نا گلہ لتر انڈا کر کے ٹپا ٹپ مارا نا کھن پتر تو مجھ وڈا ہیں پر جمعہ میری وجہ تے میں نہ مانا تو نہیں جمعہ سی
ماں باپ بے شک تم بڑے انجینئر بن جاؤ، وہ جو بات کریں تمہیں چنگی نہ بھی لگے ہنس کے سنو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ چھوٹی عمر میں تمہارے بچے آج 100 سوال پوچھتے ہیں، ڈیڈ واٹ از دس، تم ایک دفعہ بتاتے ہو ڈیڈ واٹ از دس، تم بتاتے ہو۔ تو ماں پہ ایک بار پوچھن پتر کیا ہویا، کر گئے سو، اماں ادھر گئے کر گئے، ایک بار کسی چھوڑیا نا ادھر گئے سو، فرشتے بھی تیرے دے لانتا پہ دیں بغیرتا مسلیہ کمینیاں تیری حالت کے دی تو ماں پہ انہوں سلوک کیڑا رکھتے ہیں، فرشتے بھی لانتے بیٹھتے ہیں ایسے بغیرت۔ قولوا لهم قولا معروفا، ماں باپ نال گل کرو تے کس طرح چنگی طرح ادب نال، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا، ادب دا عزت دا لفظ بولو ماں پیو نال، انہاں تو اگا نہ ودو، انہاں نال برابر نہ بیٹھو۔ میری گل سنو سارے، اے ساڈا ایک کلچر ہے نا، یہ پورے بیلٹ ایک ہی کلچر ہے۔ یہ پہلے اسی ہونے ساں تے کدے ابر ہی بیٹھے ہون تے کدے مینوں نہیں یاد اسی اسی منجی تے جا کے بیواں، تے جے بیواں نہ مہماناں دے سامنے تے جلے جاون تو کوئی بڑا بھرا یا کوئی چچا تے کوئی رکھ کے مارنا سی، شرم نہیں آئی پیراں نال جو کہ منجی تے بیٹھا ہے۔ ننگے سر اولاد ماں باپ کے سامنے نہیں جاتے، کوئی ابا جی آگے ابا جی، اے جیوں آج کل پیراں دا ادب کردے ہو کہ نہیں؟ اب بولو، ایک گلال شریف کے مرید آچا ہوگا، حضرت صاحب آوان تو اس طرح مشکنڈے بن کے بیٹھے رہندے ہو، بولو جی کیا کرنے ہو؟ کھلے نہیں پہلے کیا کرنے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا دینی رہنما ہے، میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، اس کا ادب کروں۔ خدا کی قسم تیرے حضرت اور مرشد سے بڑا مرشد تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا باپ آتا ہے گھر میں تو آپ اسی طرح سوتے شکر ڈیڑھیا کری چھوڑو، بالخصوص بگڑی دی کمپنی انگریڈیاں دی، جیڑا خفا ہوئے 11 روٹیاں زیادہ کھاوے، میں کوئی 17 مار گیا تو میں آپ کو تک گیا۔ بڑھے بڑھے ماں پیو رو دے رہے، وہ ایک بابا مجھے ملا، میں اسے ایک گلاں کیتیاں نا، وہ جناب وہ سنٹر وچ خدا قسم پاوے ایک تو بابا میں نے لپٹ کے جناب رون پہ گیا، احنا قریشی صاحب آپ نے آج ہمارا دل ٹھنڈا کیا۔ یہاں کے مولوی ڈرتے ہیں بیچ میں یہ باتیں کرنے کیونکہ یہ جوان ان کو تانے مارتے ہیں، رو پڑے بابے، کہتے ہیں یہ ہمیں ملازموں کے سے بھی غلط ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک بابا میں نے کہتا ہے قریشی صاحب نے پتہ نہیں کتنیاں منتا منیاں، اللہ مڑے پترہ نہ ویزا لگی گچھا، تو مڑے پترہ نہ ویزا لگیا، پھر اسے تھے زنانی کی تھی، پھر اس نکی بلایا، ماؤ کی بلایا، تے ہونے اساں نال اونج سلوک کر دے، اسی نہ ادھر جو گئے تے نہ ادھر جو گئے، تے اساں اس طرح سلوک کر دے جیاں اسی گران دے کسی مظاہرے نال بھی نہیں کر دے ساں، گلاں کر دے تے دل ساڑنے، تے بابا روے۔ میں کہا بابا غلطی تیری بھی ہے، تو ایسا انگریزی تے پڑھائی پر ایسا تو قرآن نہیں پڑھایا، تو نے اس کو دین نہیں پڑھایا، اگر دین پڑھاتا نا تو دین پہلے نمبر پہ یہ سکھاتا ہے اللہ کا ادب کرو، نبی کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ اولاد کو دین سکھائیں، اولاد اس کا ایوارڈ آپ کو ملے گا، اللہ کا دین اسے تمہارا ادب سکھائے گا۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں میں نے کر دی ہیں، کچھ چنگیاں تے کوئی تھوڑے واسطے اوکھیاں ہو گئیاں، تو ماں باپ کا ادب واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ۔ مفتی پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب محمد برکاتہم العالیہ، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، آواز میں، سوز و گداز میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ سامعین احتشام بڑے ہی انہماک کے ساتھ
بڑی غور و فکر کے ساتھ آپ نے ان کی ساری گفتگو سماعت فرمائی۔ اب انہوں نے جانا ہے تو سبھی احباب سے گزارش ہے کہ ان کو راستہ دیں، یہ جائیں گے، باقی احباب